بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اہمیت ہے، عظمت ہے، جس کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آسمان یعنی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے رمضان کے احترام اور اس کی عظمت کی وجہ سے۔ آگے فرمایا، وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے رمضان کے احترام کی وجہ سے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جو کھلا ہوا دشمن ہے، جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان انسان کو برائی کے بارے میں کہتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو برا کام کرنے پر اکساتا ہے۔ تو تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں شیطان انسان کو برائی کی طرف نہ لے کر کے جائے، بدکاری کی طرف نہ لے کر کے جائے، گناہ کی دعوت نہ دے، اور اللہ کے بندے آزادی کے ساتھ میں صحیح طور پر، مکمل طور پر عبادت میں لگیں، کار خیر میں لگیں، نیک کام میں لگیں، اور شیطان ان کو کسی طرح سے پریشان نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی بند فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو چند کام کیے جاتے ہیں۔ کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ فرمایا، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش جنات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ان میں جو، اور وہ انسان ہی کی طرح ہے، اور ان کا پورا معاملہ انسان کے ہی طرح ہے، بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ نظر نہیں آتے ہیں، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ ان میں جو سرکش، جو نافرمان، جو باغی قسم کے جنات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بند فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کسی دروازے کو نہیں کھولا جاتا ہے۔ فرمایا، وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ جہنم کا کھولا نہیں جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، اور رمضان کے مہینے میں ندا دینے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کو طلب کرنے والے، اے نیک کام کا ارادہ کرنے والے انسان، اقبل، نیک کام کی طرف پیش قدمی کر، یعنی جتنا ہو سکے جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کر۔ اور اعلان ہوتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے، اے غلط کام کا ارادہ کرنے والے انسان، غلط کام کو کم کر دے، برے کام کو کم کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برائی کا کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ گناہوں میں پڑنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ غفلت میں رہنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی کا سیزن ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائے اور برائی کم سے کم کی جائے۔ تو وہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، کہ اے برائی کرنے والے اپنی برائی، اپنے گناہ کم کر۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے گئے
چونکہ اس رمضان کے مہینے میں بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے احترام اور تقدس اور عظمت اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، انہیں بری فرماتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور فرمایا کہ یہ اعلان ہر رمضان کی ہر رات میں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہر رات میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے، زیادہ سے زیادہ خیر کر، زیادہ سے زیادہ بھلائی کر، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے اپنی برائی کو چھوڑ دے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہر رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے ان ایام کو قیمتی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کے اندر اور عبادت کے اندر، تلاوت، تسبیح، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، درود شریف، ان تمام چیزوں کے اندر لگے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی طرف سے اس کیے جانے والے اعلان کا ہم زیادہ سے زیادہ احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، کتاب الصوم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ قیدیوں کو آزاد فرماتے اور ہر مانگنے والے کو، ہر سائل کو آپ عطا فرماتے۔ یعنی رمضان کے مہینے کے احترام کی وجہ سے اگر کسی جنگ میں کوئی قیدی گرفتار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی کو آزاد فرما دیتے، اس کو رہائی عطا فرما دیتے۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ کا معمول دینے کا تھا، چونکہ آپ تو جود و کرم اور سخا کے اعلیٰ معیار پر تھے اور آپ تو بہت زیادہ لوگوں کو تقسیم کرنے والے اور لوگوں کو دینے والے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر آپ کی یہ سخاوت بہت ہی زیادہ ہو جایا کرتی تھی اور خوب کثرت سے آپ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں معلوم کریں، اگر ہمارے پاس کوئی سائل آئے، کوئی بھکاری آئے، کوئی مانگنے والا آئے، اور اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے اور ہم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کو دے دینا چاہیے۔ دیکھیے، مانگنا چاہیے یعنی یہ ایک الگ چیز ہے، اور کس کو مانگنا چاہیے، کس کو نہیں مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیٹ دیا ہے، پیٹ کے ساتھ میں دو ہاتھ بھی دیے ہیں۔ دو ہاتھ اس وجہ سے دیے ہیں تاکہ انسان کسی کا محتاج نہ رہے اور اس پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان اپنے ان دونوں ہاتھوں کو استعمال کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیے ہیں۔ اگر کوئی انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے اور وہ مزدوری کر کے، محنت کر کے اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو نہیں مانگنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، کہ انسان برابر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ صرف ہڈی ہڈی ہوگی، گوشت کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ تو یہ غلط عادت ہے، لیکن اگر کوئی مانگنے والا ہمارے پاس میں آ جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خالی نہ لوٹائیں، بلکہ کچھ نہ کچھ تو اس کو دے ہی دے، جو ہماری استطاعت ہو، جو ہماری حیثیت ہو، جو ہماری کیپیسٹی ہو، اسی کے مطابق ہم مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اور یہ نہ سوچے کہ یہ مانگ کیوں رہا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ مانگنے والا نہیں بنایا بلکہ میرا ہاتھ دینے والا بنایا، میرا اوپر والا ہاتھ بنایا ہے، نیچے والا ہاتھ میرا نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر مانگنے والے کو خوب کثرت کے ساتھ میں دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی اس طریقے سے ضرورت مند، حاجت مند، کوئی بھکاری، کوئی سائل، کوئی مانگنے والا اگر ہمارے پاس میں آئے تو ہم بھی اپنے نبی کی اس پاکیزہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورے کرنے والے بنیں اور ہم اس کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے دے دیں۔ اسی طریقے سے نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں خبر دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، آپ نے عورت کی ایک انصاری عورت سے آپ نے فرمایا، اِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً،
کیونکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو اس سال تو 2020 میں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حرم شریف بھی بند ہیں، چند لوگ وہاں پر نمازیں ادا کر رہے ہیں اور تراویح ادا کر رہے ہیں، اور طواف وغیرہ تو سب کچھ بند ہے۔ تو اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے معتمرین کو اور زائرین کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آئندہ جب کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ایک عمرہ کریں، چونکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر اس سے ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس فضیلت کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے اور اس مہینے میں مسلمانوں کے نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عالمی وبا کورونا وائرس کو ختم فرمائے، اور پورے عالم کے اندر امن و امان اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان سے بھی اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔